الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبرن دریا صلاة الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله شاء حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نباد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین مل کر پڑھیے صبح طیبہ میں بٹتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے اور میں گدا کو بادشاہ بھر دے پیانا میں بھر دے میں گیا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور بندو نہ تیرا بے مال صدقہ بابا کو بلند کریے تیری نسل پاک میں آنے نبی کے مرضی محبتوں کو یار کیجیے بابا کو بلند کریے تیری نسل ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی نور ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نور ہے یہاں نبی کے نور ہونے سے اعتراض ہے مگر میرے امام کا عقیدہ سنیے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں تو ہے عین نور تیرا سب تو ہے عین نور تیرا سب کہیے نا اے
کربل کو جانا قرآن سے نسبت تیری اور نعت سے قرآن کو قرآن سے نسبت تیری اور نعت سے قرآن کو نو کے دے پر تیرا قرآن سنانا نو کے دے پر تیرا قرآن اور کمال سے توجہ سرجے میں آسا دے اور کندھوں پہ چڑھے نا آپ کا سرجے میں آسا دے اور کندھوں پہ چڑھے نا آپ کا اور مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے جسے کربلا کا غم میں مل کر اے حسین میں تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیمہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے سبحان اللہ۔ عزیز نمازی بھائیو، تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہوئے، لیکن یاد رکھیں واقعہ کرب و بلا ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہے اور بہت بڑا واقعہ بھی ہے۔ اس لیے اس واقعے کے اندر، اس سانحے کے اندر قربان ہونے والے کوئی عام نہیں تھے، میرے نبی کا گھرانہ تھا۔ قربان ہونے والے کوئی عام نہیں تھے، میرے نبی کی آل تھی، میرے نبی کے اصحاب تھے اور نبی کے اصحاب کی اولادیں تھی۔ حضرات ذی وقار اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ تبلیغ اسلام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہارا پیسہ چاہیے کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں تو تم مجھے پیسے دو یا تم مجھے کوئی مال دو، نہ مجھے تمہارا مال چاہیے نہ مجھے تمہاری دولت چاہیے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایسا پھر چاہیے کیا؟ ارشاد فرمایا اگر کچھ دینا ہے تو میرے قریبیوں کی مجھے محبت دو، میرے خاندان سے محبت کرو، میرے اقربا سے پیار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقربا کون ہیں، آپ کے قریبی کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اقربا علی ہے، فاطمہ ہے اور ان دونوں کے بچے حسن و حسین ہیں، یہ میرے اقربا ہیں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے محبت کریں، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حضور کے اقربا صرف یہ چار ہیں، نہ بلکہ حضور کے اقربا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی آتے ہیں، حضور کی تمام ازواج بھی آتی ہیں، حضور کی تمام اولاد بھی آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بھی آتے ہیں۔ بس مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ نبی پاک کی ذات سے جو جو چیز نسبت کرتی جا رہی ہے ہم سنی اس سے پیار کرتے جا رہے ہیں. ہمیں دراصل جو پیار ہے وہ حضور کی نسبت سے ہے. بس بات اتنی ہے. ہمیں جو پیار ہے حضور کی نسبت سے ہے. اب حضور کی نسبت وہ صحابہ کی صورت میں ہو, حضور کی نسبت نبی پاک کے والدین کی صورت میں ہو, حضور کی نسبت نبی پاک کی ازواج کی صورت میں ہو, حضور کی نسبت نبی پاک کی اولاد کی صورت میں ہو, حضور کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صورت میں ہو. بات اتنی ہے جو جو حضور سے جڑتا گیا ہم سنیوں کا امام بنتا گیا. ہمیں ہر اس سے پیار ہے کہ وہ نبی کا غلام ہے. ہمارا نعرہ بھی ہے نا, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے بس بات صرف حضور کی نسبت کی ہے. تو اس لیے صرف یہ نہ سمجھیں کہ اقربا میں صرف یہ 4 ہیں, نہ بلکہ اقربا کے اندر جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, حضور کے والدین, حضور کی تمام ازواج, حضور سے ہر نسبت رکھنے والی چیز, ہر نسبت رکھنے والی شخصیت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں ہیں. لیکن خاص طور پر سرکار نے جسے اپنا اقربا کہا تو وہ یہ 4 ہیں. نمبر 1 علی المرتضیٰ ہے, نمبر 2 حضرت فاطمہ ہے, اور نمبر 3 حضرت امام حسن المجتبی ہے, نمبر 4 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بس ہم نے ان سب سے پیار کرنا ہے, ہم نے ان سب سے محبت کرنی ہے. اور یاد رکھیں ان سب سے پیار کرنے سے ہی ہمارے بیڑے پار ہوتے ہیں. نمازوں پہ کوئی ہمیں وہ امید نہیں ہے, اپنی نمازوں پہ. نماز تو ویسے نماز ہے, اللہ کی عبادت ہے, اپنی نماز پہ, کیونکہ ہماری جو نماز ہے وہ اس کا حال ہم ہی جانتے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, تیرا سجدہ تجھے کوئی کافر نہ کر دے اقبال, تو جھکتا کہیں اور ہے اور ہوتا کہیں اور ہے. ہمارے سجدوں کی کنڈیشن تو یہ ہے, ہم نماز مبنی مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گھوم جو ہے نا وہ پی ایف میوزیم رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں ہوتے ہیں, کھڑے کہاں ہوتے کہاں ہیں. نماز کی کیفیت تو ہماری یہ ہے. تو نمازوں پہ کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہے, اپنی نمازوں پہ بس امید ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے پیار پہ امید ہے. اور سرکار کی حدیث ہے نا, دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا کل اسی کے ساتھ ہوگا. آج 10 محرم الحرام کا دن ہے, یہ پورا عالم گواہ ہے, یہ مسجد گواہ ہے, یہ در دیوار گواہ ہے, یہ ہوا کے جھونکے گواہ ہے. ارے بھائی یہ گرمی کا دل میں گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کی آل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کل قیامت کا جب دن ہوگا نگاہ آئے گی, کون ہے میرے نبی کے اصحاب سے پیار کرنے والے, ہم آگے ہوں گے. کون ہے آل بیت سے پیار کرنے والے, ہم آگے ہوں گے. کون ہے اولیاء سے پیار کرنے والے, ہم آگے ہوں گے. کون ہے حضور غوث اعظم سے پیار کرنے والے, ہم آگے ہوں گے. پھر حکم ہوگا یہ آگے جنت میں جائے, تم ان کے پیچھے جنت میں چلے جاؤ. کیوں؟ حضور کی حدیث ہے, جو جس سے محبت کرے گا کل اسی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں یہ صرف ہم نہیں پیار کرتے, صرف ہم نہیں ہے کہ میں کہتے میں صرف پیار کرتا ہوں, بلکہ نبی کا سچا چاہنے والا, اور سچا چاہنے والا نبی کی آل سے پیار کرتا ہے. اور جو نبی کی آل کا سچا حوادار ہے وہ نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرے گا. یہ منبر رسول ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہوں, اسی مصلی کی قسم کھا کے جاتا ہوں. جو نبی کی آل کا سچا حوادار ہوگا وہ نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہوگا. الحمدللہ یہ ہمارے اعزاز ہے. نبی کے والدین سے پیار کرے تو سنی, نبی کی ازواج کا احترام کرے تو بھی سنی, نبی کے گھرانے کا احترام کرے تو بھی سنی, نبی کی آل کی محبت دل میں رکھے تو بھی سنی.
اور بھائی امام حسین کو اپنا امام مانے تو بھی سنی، الحمدللہ ہم ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے پیار کرواتے ہیں۔ اور کیسا پیار ہے، کیسا! آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابہ کئی طرق سے یہ روایات موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ منبر پر جلوہ افروز تھے، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے اپنے اصحاب کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو آتے دیکھا، سرخ لباس ہے حسنین کریمین کے جسم پر، چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ یہ کیسے چہرے ہیں ذرا توجہ کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ سیدہ کائنات بھی کہتی ہیں، سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں، اور کئی اصحاب بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو شہزادے اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے۔ تصویر ایک چہرے سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ ہے، دوسرا سینے سے لے کر پاؤں کی ناخنوں تک، انگلیوں تک نبی کے مشابہ ہے۔ تو دونوں کو ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے۔ یہ تصویر مصطفیٰ کی جھلک سرخ لباس میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، معصوم ہے، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ میں اس وقت خطبہ دے رہا ہوں، میں اس وقت آپ سے خطاب کر رہا ہوں، خطاب کے دوران میرا یہاں سے اتر کے وہاں جانا معیوب سے لگے گا، خطاب کے دوران میں تقریر دے کر کسی اور کام میں پڑ جاؤں معیوب لگے گا، آپ کو بھی عجیب لگے گا، لیکن یہ منظر مسجد نبوی کا ہے۔ جماعتی حضرات صحابہ کرام ہیں، امام الانبیاء ہے، آنے والے جنتی جوانوں کے سردار ہے، کبھی گرتے ہیں، کبھی سمجھتے ہیں۔ نبی سے دیکھا نہ گیا، نبی نے خطبہ روکا، نبی نے منبر چھوڑا، نبی ایک صف طرف، دوسری صف، تیسری صف، مسجد نبوی کے درمیان میں پہنچے، اپنے نواسوں کے سامنے حضور نے گھٹنوں کے بل حضور تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھے، آقا نہ صرف بیٹھے بلکہ آقا نے اپنی بازو کھولی، اپنے نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ ایک ہاتھ میں حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین ہے۔ پھر سرکار منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ایک گانا پہ امام حسن مجتبی ہے، دوسرے گانا پہ امام حسین ہے، امام عالی مقام ہے۔ نبی نے خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسوں کو اپنی گود میں اٹھا کر، اپنی گود میں بٹھا کر یہ بتا دیا نبی جن کی خاطر خطبہ روک دے، زمانہ اسے حسین کہتا ہے۔ نبی جن کا استقبال کریں انہیں ہم حسن حسین کہتے ہیں۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے محبت کی، وہ نے ڈٹ کے محبت کی اپنے نواسوں سے، یار ڈٹ کے۔ میں کہتا ہوں بچوں سے میں بڑھ کر حضور کے دل سے پیار کا وہ حسن حسین تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، چومنا کس وجہ سے، سونگھنا کس وجہ سے؟ فرمایا چومتا اس لیے ہوں یہ میرے بیٹے ہیں، سونگھتا اس لیے ہوں یہ میرے پھول ہیں، سونگھتا اس لیے ہوں یہ میرے۔ اور بھائی گلاب کے پھول سے گلاب کی مہک آئے گی، چمیلی کے پھول سے چمیلی کی مہک آئے گی۔ قربان جاؤ حسنین کریمین کی ذات پر ایک نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی، خدا آقا فرماتی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا یہ میرے پھول ہے، میرے پھول ہے، مطلب یہ ہے ایک مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا، اس سے میرا خوشبو آئے گی، دوسرا کلمہ بنا کے ریزدار پر شہید ہوگا، اس کی گردن سے مجھ مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔
یہ میری پھول ہے اس لیے چومتا ہوں. ایک نے امام حسن نے مسلمانوں کے درمیان صلح کرائی, اس صلح میں حضور کی خوشبو تھی, اور دوسرا کرب و بلا کے ریزگار پہ شہید ہوا, اس شہادت میں نبی پاک کی خوشبو تھی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ایک ہاتھ میں حسن ہے دوسرے ہاتھ میں حسین ہے, حضور کی بارگاہ میں لے آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کچھ عطا فرمائیں, کچھ دیجیے انہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فاطمہ حسن کو ہم اپنی سرداری دیتے ہیں, حسن کو ہم اپنی سرداری دیتے ہیں, اور حسین کو ہم اپنی جرت دیتے ہیں. حسین سردار ہے اس ملت کا, حسن سردار ہے اس ملت کا, ہم حسن کو سرداری دیتے ہیں. پھر فرمایا ہم حسین کو اپنی جرت دیتے ہیں. تو پھر دیکھیے کربلا کا منظر دیکھیے, سگا بھتیجا قاسم رب کی بارگاہ میں قربان کرایا مگر قدم ڈگمگائے نہیں, بھائی عباس علمدار قربان کرایا قدم ڈگمگائے نہیں, دیگر 4 بھائی اللہ کی راہ میں قربان کرائے قدم ڈگمگائے نہیں, بیٹا علی اکبر قربان کرایا حسین ابن علی کے قدم ڈگمگائے نہیں, علی اکبر قربان کرایا حسین ابن علی کے قدم ڈگمگائے نہیں, اور محمد بھاگے قربان کرائے اور حسین ابن علی کے قدم ڈگمگائے نہیں. 71 ٹن نبی کے نواسے نے اپنے سامنے قربان ہوتے دیکھے, کربلا کے ریزگار سے اپنے کندھوں پہ لائے خانے میں رکھے, وہ سارا غم دیکھا, اپنے بچوں کا غم دیکھا, گھر کے بیویوں کا غم دیکھا, اکیلی ہے یہ بھی غم ہے مگر قدم ڈگمگائے نہیں. اس لیے تم جسم حسین ابن علی کا ہے مگر جرت میرے مصطفیٰ کی ہے. جسم حسین کا ہے اور جرت نبی پاک کی ہے. ایک کو ہم سرداری دیتے ہیں, حسین ابن علی کو ہم اپنی جرت دیتے ہیں, اور حضرت امام حسین نے پھر اس جرت کا مظاہرہ کربلا کے ریزگار پر کیا. اس طرح سرکار کو اپنے ان شہزادوں سے پیار ہے, اور پھر سرکار کو دیکھ کر سرکار کے اصحاب نے بھی ان شہزادوں سے پیار کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. ذرا اس طرف بھی نظر ڈال, یہ سوال ہے, پتہ ہے آپ کو امام حسن حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ حضرت امام حسن سیدنا ابو بکر صدیق کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ اور سنیے, اور پھر اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. ہم کیسے سنی ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں, دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے, کسی کی برابری نہیں, سب کا احترام ہے. ہمیں یقین ہے نبی کے گھر اور نبی کے غلاموں کی آپس میں محبت تھی. سنیے, سیدنا صدیق اکبر اور امام حسن مجتبی کی کیا رشتہ داری ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہے, جن کا نکاح حضرت امام حسن مجتبی سے ہوا. ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, بس یہ ایک جملہ. سیدنا صدیق کے اکبر رشتے میں امام حسن کے سسر لگتے ہیں. دینے والے ابو بکر ہیں, لینے والے علی المرتضیٰ ہیں. ابو بکر صدیق کی پوتی ہے امام حسن مجتبی کی بیوی, اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو پوتی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہی ہے. رشتے دوستوں میں دیے جاتے ہیں,
رشتے پیاروں میں کیے جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کندھوں پہ بٹھایا، سامنے حضرت علی المرتضیٰ آ رہے تھے اور وہ دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے علی، یہ بیٹا، یہ شہزادہ حسن، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ نبی پاک کا بیٹا ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اے علی، پتا ہے یہ تمہاری شکل نہیں دیتا، یہ نبی پاک کی شکل دیتا ہے، یہ نبی پاک جیسا ہے، یہ حمیر جیسا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اپنے بچے نہیں سوار کیے، اپنے بچے نہیں سوار کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اگر کسی کو کندھے پہ سوار کیا تو حضرت علی کے بچے کو سوار کیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، منظر دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ یعنی وہ سواری حضور کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جی دروازے کا سہارا لیتے ہیں، ٹک بھی مان کے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، قربان جاؤں حسین کی عظمت پہ، حسین کو کیسی سواری میسر آئی، کیسی عظیم سواری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، سواری دیکھ رہے ہو، ذرا سوار بھی تو دیکھو نا، سواری نظر آنا ہے تو پھر سوار بلندہ ہے، کیسی محبت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کمرے کے اندر ہے اور کسی میٹنگ میں مصروف ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے کا دربان پوچھتا ہے کون؟ جناب آتا ہے، عبداللہ ابن عمر ہوں، کیا کام ہے؟ امیر المومنین سے ملنا ہے۔ امیر المومنین ابھی کسی کام میں مصروف ہے، جواب سنا چلے گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی آئے، ملاقات کے لیے آئے، لیکن جب یہ منظر دیکھا کہ امیر المومنین کے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر میری کیا ملاقات ہوگی؟ حضرت بھی واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ لگا کہ حسن مجتبیٰ آئے تھے۔ حضرت امام حسن کے گھر پہ گئے کہ وہ جی شہزادہ رسول آپ تشریف لائے تھے؟ کہا ہاں۔ تو پھر ملاقات نہیں کی؟ کہا جی آپ کے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا گیا، امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی نہیں اندر آنے دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے دستار اتاری، رونے لگے، کہا حضرت جی یہ سر پہ جو عزت کے بال ہیں وہ آپ کے نانا جان کے اگائے ہوئے ہیں، آپ کے نانا جان کے اگائے ہوئے ہیں، آپ اور ہیں، میرا بیٹا اور ہے۔ جب ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نے کپڑے بانٹے، ذرا سنیے لطف لیجیے، صحابہ کرام نے کپڑے بانٹے، ہر صحابی کو حضرت عمر بن خطاب نے سیکھ دیا، صحابہ کو بھی دیا، صحابہ کے بچوں کو بھی دیا۔ جب باری آئی حضرت حسنین کریمین کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کپڑے انہیں نہ دو۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا یمن جاؤ اور اعلیٰ قسم کے کپڑے لے آؤ، اعلیٰ قسم کے کپڑے لائے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہ کپڑے ایک سوٹ حضرت امام حسن کو دوسرے امام حسین کو دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی امیر المؤمنین یہ بھی سوٹ ہے، وہ بھی سوٹ ہے، لیکن وہ سوٹ آپ نے دوسرے صحابہ کو دیے، انہیں نہ دیے، ان کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ یمن سے منگائے ہیں، نہیں دے دیتے، کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا لوگوں میں اس زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، اوروں کے بچے اور ہیں، نبی کے بچے اور ہیں، بیٹیوں کا اور مقام ہے، نبی کے بچوں کا اور مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس طرح محبت کی ہے۔ پھر صحابہ کرام سے بڑھ کر تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے آل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرت امام اعظم حسنین کریمین سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اے اہل بیت اطہار، آپ کی محبت امت پر فرض ہے، آپ کی محبت امت پر فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا مقام یہ ہے جب تک آپ پر درود نہ پڑا جائے نماز قبول نہیں ہوتی۔
جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے آپ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. امام شافعی کہا کرتے تھے لی خمسۃ اکفی بہا حرمنا الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والماہمہ والفاطمہ. آپ نہ کرتے تھے لوگوں سن لو یہ شافعی یہ محمد بن ادریس الشافعی جب بھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے جب بھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو ہے یہ شافعی پانچ کو وسیلہ بنا کر رب سے دعا کرتا ہے. ایسا بھی وہ پانچ کون ہیں؟ فرمایا ایک مصطفیٰ ہے, دوسرا مرتضیٰ ہے, تیسری سیدہ کائنات ہے, چوتھے اور پانچویں حسنین کریمین ہے. ان پانچ کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں شافعی دعا کرتا ہے. جتنی بڑی مصیبت ہو رب ان کے وسیلے سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. امام شافعی کا جب یہ قول لوگوں نے سنا تو کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا امام شافعی کو رافضی بن گیا, امام شافعی کو رافضی بن گیا. تو حضرت امام شافعی نے پھر لوگوں کو جواب دیا لوگوں اگر نبی کی اولاد سے پیار کرنا رزق ہے تو پھر سن لو شافعی رافضی ہے. اور اگر نبی کے گھرانے سے پیار کرنا رزق ہے تو پھر اعلان ہے شافعی رافضی ہے. کیونکہ شافعی رافضی سننا تو پسند کر سکتا ہے مگر نبی کے گھرانے سے محبت نہیں چھوڑ سکتا. نبی کے گھرانے سے محبت اور یہ محبت ضروری ہے. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے دل میں میری آل کا میرے اہل بیت کا پیار نہ ہو اس دل میں کبھی ایمان نہیں داخل ہو سکتا. اس دل میں کبھی ایمان داخل سوچ سمجھ کے یہاں پیار نہیں کیا جاتا بلکہ ٹوٹ کے پیار کیا جائے, ٹوٹ کے پیار کیا جائے. بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے ہی علم تھا حضرت امام حسین کے شہید ہونے کا. حضرت امام حسین کی شہادت زمانے میں مشہور تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھی بتایا ہوا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بھی بتایا ہوا تھا, مشہور تھی. سب کو پتا تھا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا اور خود حسین ابن علی کے علم میں بھی تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا مگر نبی کے نواسے نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. جب بات دین پہ آئی یزید تخت پہ بیٹھا اعلان خلافت کیا تو نبی کے نواسے نے اعلان کیا کہ زمانہ یزید کی بیعت کر سکتا ہے مگر حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اے حسین کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ ہم سچے ہیں اور سچوں کی بیعت کرتے ہیں. ابو بکر سچے تھے مان لیا, عمر سچے تھے مان لیا, عثمان سچے تھے مان لیا, امیر معاویہ سچے تھے مان لیا مگر یزید پلید ہے, بدبخت ہے, شرابی ہے, زانی ہے, اس میں بد کرداری ہے, بد افعالی ہے, شریعت کے خلاف جاتا ہے. اس لیے حسین اس کی بات نہیں کر سکتا. حسین سر کو دے سکتا ہے مگر حسین یزید کی بات نہیں کر سکتا. مروان مدینے کے گورنر نے مروان کی موجودگی میں امام حسین کو گورنر ہاؤس میں بلوایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. گورنر نے کہا, گورنر مدینہ نے, اے حسین آپ نواسہ رسول ہیں, آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. یزید نے اعلان خلافت کیا ہے اور وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے. حسین ابن علی نے کہا میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ چھپا کے بیعت نہیں کر سکتا. یہاں چھپ کے میں بات کروں, بات ہوگی کھلم کھلا ہوگی, لوگوں کے سامنے بات ہوگی. اس طرح چھپ چھپا کے مجھ سے بات نہ کی جائے. حضرت امام حسین نے یہ جواب دیا اور واپس پلٹنے لگے تو مروان نے گورنر مدینہ سے کہا اے بھائی روک لو, ابھی روک لو, قتل کر ڈالو, گردن اڑا دو, ابھی روک لو. اگر یہ باہر چلا جائے پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے.
پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہے، پھر ان سے بات کرنا مشکل ہے، ابھی سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو۔ شیر خدا کا بیٹا، شیر خدا کا شیر بیٹا جب یہ مروان کے جملے سنے تو پاؤں واپس پلٹے، کہا مروان کیا کہتا ہے؟ حسین ابن علی ہے، جانتا نہیں ہے میرے رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، میرے رگوں میں ایسا اللہ کا خون ہے۔ مقابلہ کرنا چاہتے ہو کر مقابلہ، میں حسین ابن علی یہاں تنہا ہوں، کر مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، مگر کس کی جرت کہ حسین ابن علی کے سامنے میں ڈٹے۔ حضرت امام حسین واپس باہر، میرے رگوں میں ایسا اللہ کا خون ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو کر مقابلہ، میں حسین ابن علی یہاں تنہا ہوں، کر مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، مگر کس کی جرت کہ حسین ابن علی کے سامنے میں ڈٹے۔ حضرت امام حسین واپس باہر آئے، آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، کہا اے میرے گھر والے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، وہ میری بیعت کا طلبگار ہے، کیا مشورہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ میں تو بیعت دینے کو تیار نہیں ہوں، میری رائے یہ ہے کوفہ سے جو ہے وہ خط آ رہے ہیں، میں کوفہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ گھر والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عثمان بن علی نے، حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کا نام عثمان ہے، ان دونوں شہزادوں نے کہا اے حسین، ہماری گزارش یہ ہے، ہم کوفے والے کو جانتے ہیں، بابا علی المرتضیٰ سے انہوں نے وفا نہ کی تو آپ سے کیا وفا کریں گے، یہ بے وفا لوگ ہیں، آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد پھر خط آنا شروع ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوں میں خط دیکھا، اس خط کا مفہوم کیا ہے؟ اس خط کا مفہوم یہ ہے اے امام عالی مقام، اے حسین ابن علی، آپ نواز رسول ہیں، آپ علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، آپ سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں ہدایت دینا، آپ کی ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کرنا، یہاں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ یہاں آ جائیں، ڈر آپ نہ آئے اور یہ گمراہ ہو گئے تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے نانا جان کو، آپ کیا جواب دیں گے بابا جان کو؟ حضرت امام حسین نے بہت پڑھا، آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ حضرت نہ جائیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، لیکن حضرت امام حسین چونکہ وہ خط پڑھ چکے تھے، آپ نے کہا نہیں اب میں جاؤں گا، اس لیے کہ انہیں ہدایت دینی ہے، دین کا کام کرنا ہے، میں جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ قافلہ مکے سے اور مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا جا رہا تھا، یہ قافلہ لڑنے نہ جا رہا تھا، یہ قافلہ صرف تبلیغ کی نیت سے جا رہا تھا، یہ قافلہ وہاں رکھنے کی نیت سے جا رہا تھا، ہر چیز ملنے کی نیت سے یہ قافلہ نہ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر آخری حاضری پیش کی، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا امام الانبیاء، اے میرے نانا جان، آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ کا نواسا آپ کا شہر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر ملاقات نصیب ہو نہ ہو، آقا میری طرف سے اپنی بارگاہ میں سلام قبول کیجیے۔ بہت سی باتیں حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان سے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیا، مکہ، پھر مکہ سے کربلا، اور باقی کوفیوں نے وفا نہ کی۔ اپنے جانے سے پہلے آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا کہ آپ جائیں وہاں کے حالات بتائیں۔ حضرت جب گئے تو کوفہ والوں نے برمار کر دی، بیعت کرنا شروع ہو گئے، بس 40,000 لوگوں نے بیعت کی امام مسلم بن عقیل کی۔ یہ بیعت دراصل امام حسین کی تھی، آپ کو نائب تھے۔ 40,000 لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دین کا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت امام حسین کو خط پہنچ گیا کہ جی یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ تشریف لیں، یہ واقعی آپ کو چاہ رہے ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ حضرت امام حسین کا سفر یہاں سے شروع ہو گیا، اور ادھر
حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز شروع کی. وفا دیکھیے الکوفی لا یوفی، وفا دیکھیے کوفیوں کی. اللہ اکبر کہا تو 40,000 مسلمان پیچھے جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہنے والے تھے. اور جب سلام پھیرا ان کوفیوں میں ایک کوفی بھی باقی نہیں رہا، سب مسجد سے بھاگ گئے. لیکن ادھر خط پہنچ چکے تھے کہ حالات اچھے ہیں. حضرت امام حسین نے سفر شروع کر دیا. جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر کربلا کا میدان سج گیا. ادھر حسینیت ہے اور ادھر یزیدیت ہے. ادھر روزوں کی کیفیات ہیں، ادھر شراب کی کیفیت ہے. ادھر نبی پر درود ہے، ادھر گانے باجے ہیں. بظاہر یہ بھی مسلمان ہیں، بظاہر وہ بھی مسلمان ہیں. بظاہر یہ بھی قرآن والے ہیں، بظاہر وہ بھی قرآن والے تھے. بس فرق اتنا تھا، وہ یزیدی تھے، وہ حسینی تھے. اور کہنے سبحان اللہ یار، فرق اتنا تھا، وہ یزیدی تھے، یہ حسینی تھے. وہاں زنا تھا، یہاں ایمان تھا. وہاں بے حیائی تھی، یہاں حیا تھا. وہاں جھوٹ تھا، یہاں سچائی تھی. وہاں جھوٹ تھا، یہاں سچائی تھی. وہاں بے نمازی تھے، یہاں نمازی تھے. وہ غیر روزے دار تھے، یہ روزے دار تھے. وہ حیا کے پیکر نہ تھے مگر یہ حیا کے پیکر تھے. ارے وہ یزیدی تھے، وہ پاگی تھے، وہ پاک تھے اور حسینی تھے. انہیں تلواروں پہ ناز تھا، انہیں خدا پہ ناز تھا. انہیں اپنی بہادری کی امید تھی، انہیں اپنے صبر کی امید تھی. وہ بے صبر تھے، یہ صبر والے تھے. اور پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. نبی کا یہ نواسا اپنی آنکھوں کے سامنے قربانیاں دیکھ رہا ہے. اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھ رہا ہے. مگر جب لاشا اٹھایا بھائی کا تو یہ نے کہا مولا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، مولا یہ کیا ہو گیا. یہ آپ کو سننے کو ملتا ہے لٹ گئے مارے گئے، نہ لٹ گئی بابا نے سنا ہو گئی بابا. نانا نانا بھائی، حسین ابن علی نے یہ نہ کیا. کوئی جبر نہیں تھا. حسین ابن علی کوئی یہ نہیں کہ کیا بھی بنا کے لائے گئے. حسین ابن علی یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے رسوا آ گئے. اور بھائی یہ باتیں سنا کر تم کو یزیدیت کا کردار بتا رہے ہو، آؤ حسینی کردار بتاؤ. بھائی کا لاشا اٹھا کے خیمے میں رکھا، بھتیجے کا لاشا اٹھا کے خیمے میں رکھا. اور رب کی بارگاہ میں شکوا نہیں ہے، یا اللہ تو راضی رہے، یا اللہ تو راضی رہے. کیوں؟ وہ کسی نے کہا نا لطف سجے بنے کانے سجے باہدا انجوی سجے واہ انجوی سجے واہ. علی اکبر کو سینے سے لگایا پھر بھی واہ ہوا. علی اکبر کو گود میں کھلایا پھر بھی واہ ہوا. علی اکبر سے پیار کیا پھر بھی واہ ہوا. عباس علمدار کو مسکراتے ہوئے دیکھا پھر بھی واہ ہوا. جب کربلا کے روزگار پہ عباس علمدار کے لاشوں کو کندھے پہ بٹھایا پھر بھی حسین کی واہ ہوا. جب علی اکبر کے لاشوں کو اٹھایا پھر بھی واہ ہوا. جب علی اکبر معصوم 6 ماہ کے بچے کو گود میں تیر کھاتے دیکھا، حسین ابن علی نے صبر کیا، نہ صبری نہیں کی، نہ شکری نہیں کی. انجوی سجے واہ واہ، انجوی سجے واہ واہ. بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر دکھایا. ایک ایک لاشیں اٹھاتے رہے. اور پھر جب 10 محرم الحرام کی رات آئی، آپ نے 10 محرم الحرام کی رات کو اپنے خاندان والوں کو رات کی طریقے میں بلا کر کہا لوگوں یہ رات نے تم پہ سیاہی ڈالی ہے، تم چھپے ہوئے ہو.
لوگ تمہیں نہیں جانتے، تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، ان کا مقابلہ مجھ سے ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، ان کی باتیں مجھ سے ہے، تم چلے جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بات میری ہے، جب میں ان کے سامنے آؤں گا بات ختم ہو جائے گی، انہیں میں چاہیے، تم نہیں، تم جاؤ۔ اہل بیت کے پہاڑ کے دیگر افراد میں اور آپ کے غلاموں نے اور نبی کے غلاموں نے کیا کہا؟ حسین ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، آپ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں۔ اے امام، یہ گردنیں تو دے سکتے ہیں مگر ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، یہ گردنیں آپ کے نام سے قربان، مگر نواز رسول کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو رہا ہے، مگر کوئی آہ نہیں، کوئی چیخے پکار نہیں، رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اور کسی نے پوچھا نا یار یہ کون سی ایسی بات تھی کہ چوٹ بھی نہیں ہے، پکار بھی نہیں ہے، کوئی ولولہ بھی نہیں ہے، کوئی رونا بھی نہیں ہے، کوئی بھاگنا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عشق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیس بک والا، میسنجر والا، واٹس ایپ والا عشق نہیں، یہ سچا عشق ہے۔ یہ کون سا عشق ہے؟ حضرت خلیل کو انجیل پہ بٹھا کے نعرے نمرود پہ ڈالا جا رہا ہے، تپتی ہوئی آگ ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، جبرائیل آ گیا، ابراہیم اللہ کے نبی، حکم ہو تو اس آگ کو بجھا دوں، حکم ہو تو ان سب کو تباہ برباد کر دوں، کوئی بات ہو، کوئی پیغام ہو۔ کہا تمہاری ضرورت نہیں، کہا آپ رب سے خود بات کر لیں۔ کہا جلیل نہیں جانتا خلیل کس حال میں ہے، اور جلیل نہیں جانتا خلیل کس حال میں ہے، جب اس کی رضا ہے خلیل آگ میں جلے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں۔ یہ عشق ہے، اور یہاں بھی عشق ہے، موت کا منظر ہے پر بھاگا کوئی نہیں، سب نے صبر کیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے جب سب کچھ قربان کرایا، آپ حضرت زینب اپنی بہن کے پاس گئے، اے بہن اب وقت آ گیا ہے کہ میدان میں خود جاؤں، شیر خدا کا بیٹا، سارے دن کی تھکن ہے، سارے دن کی تھکن، جب لباس پہنا، جنگی لباس پہنا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار لی، وہ گھوڑے پہ بیٹھے، امامہ، وہ امامہ جو نبی کا امامہ ہے، وہ امامہ جو علی مرتضیٰ کا امامہ ہے، سر پہ سجایا، سجانے کے بعد یہ شیر خدا کا شیر بیٹھا، میدان کربلا میں گیا، اس طرح مقابلہ کیا، لگتا ایسا تھا کہ ایک طرف حضور ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ ہے، حضور بھی لگانے سے آگے اور علی مرتضیٰ میں منٹ کا پہنچ گئے، اس طرح پر خچے اتارے۔ جب شیر خدا کا بیٹا مقابلہ کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار نہیں ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھپا ہوا، پھٹا ہوا، ہزاروں قاتلوں کے سامنے پھر بھی ڈٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا، نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے۔ امام حسین نے وہ مقابلہ کیا، دشمن کی صفوں پر خچے اتارے، مگر ظالم سے بھی بڑا ظلم کرنا چاہ رہا تھا، مل کے امام حسین پہ مقابلہ کیا، توڑے کی برسات کی، حضرت امام حسین مقابلہ کرتے رہے مگر زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور نیچے آ کر زخموں پہ پھونکے ہی مار رہے، بلکہ حسین ابن علی رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اٹھائے ذرا تاریخ، لطف کی بات ہے، اٹھائے ذرا تاریخ، حسین ابن علی سجدے میں آ کر رو نہیں رہے، مولا یہ کیا ہو گیا، میرا سارا خاندان ادھر گیا، نانا نبی کا نواسا علی مرتضیٰ کا جگر، سیدنا کائنات کا لخت جگر، سر سجدے میں ہے، زبان پہ کیا ہے،
اے اللہ تیری راہ میں عباس کو دیا, اے اللہ تیری راہ میں قاسم دیا, اے اللہ تیری راہ میں علی اکبر دیا, پہلے محمد دیے, معمور دی, کھلا گیا 71 ٹن تیری راہ میں قربان کر دیے, اب خود بھی قربان ہونے کو تیار ہے. اے اللہ حسین ابن علی تجھ سے راضی ہے, بتا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ حسین ابن علی تجھ سے راضی ہے, اے اللہ بتا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اور بھائی یہ سر سجدے میں ہے, اور اس سجدے کی شان دیکھیے, سجدہ تو عادل صفی اللہ نے بھی کیا, سجدہ تو بیت شیخ نے بھی کیا, سجدہ تو بیت ادریس نے بھی کیا, سجدہ تو بیت اللہ نے بھی کیا, سجدہ تو بیت عیسیٰ نے بھی کیا, ہمارے نبی نے بھی کیا, نبی کے اصحاب نے بھی کیا, اولیاء بھی کر رہے ہیں, ساری کائنات رب کو سجدہ کر رہی ہے, مگر اور کا سجدہ اور ہے, وہ سجدہ اور ہے. یہ سجدہ کتنا طویل سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا, یہ کیسا سجدہ ہے؟ حسین کل بھی سجدے میں, حسین آج بھی سجدے میں, اور کل قیامت کے دن حسین ابن علی قیامت کے لیے جب اٹھیں گے تو حسین سجدے سے اٹھیں گے. اور یہ کیسا سجدہ ہے؟ کسی نے کہا اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے, اس کا عدد انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر, بس میری بات ختم ہو گئی. شہید کیوں ہوئے حسین؟ اور سنیے بل آخری جملے ہیں, حسین میرا حسین تیرا, کہو سبحان اللہ. یہ میرے آخری جملے ہیں, اور آپ کی محبت آنے بیت کے دہار سے ظاہر ہونی چاہیے. حسین میرا حسین تیرا, حسین ان کا حسین ان کا, حسین میرا حسین تیرا, حسین ان کا حسین ان کا, حسین سب کا حسین رب کا, حسین سب کا حسین رب کا, وہ خشکیوں کا وہ صوفیوں کا وہ کلندروں کا. حسین درنا شہید ہوتا تو آج درد یزید ہوتا, حسین درنا شہید ہوتا تو آج درد یزید ہوتا. بس آخری جملے, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اگر حسین ابن علی پر بنا کے روزگار پہ قربان نہ ہوتے تو آج ہر جگہ یزیدیت ہوتی. لیکن حسین ابن علی قربان ہو گئے, لوگ کہتے ہیں ہار گئے, لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے یزیدیت ہار گئی, حسینیت جیت گئی. یزید مر گیا مگر حسین آج بھی زندہ ہے. یزید کا نام بھی باقی نہیں ہے, مگر آج گھر گھر میں حسین کا نام باقی ہے. اللہ کریم کربلا کے شہداء کی کروڑوں قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کریم ہمارے دلوں میں اہل بیت طہار کی سچی محبت داخل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما توفیقی الا باللہ.